السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا ایھا الطلاب الکرام بمجیئکم الى درس الحدیث من جدید، فبارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ، کرمکم اللہ، وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق سے اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے بعد رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ وبعونہ جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ 48واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور ہم بفضل اللہ تعالی آج کے اس درس کے حوالے سے جن احادیث کا مطالعہ کریں گے وہ احادیث 2563 سے 2578 ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ اسباق کے حوالے سے بھی یہ جو ابواب آ رہے ہیں یہ افعال حج، مناسک حج اور فضائل حج اور حج کے ادا کرنے کے طریقے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا جو ایک خطاب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری تھی مکہ مکرمہ میں، اور پھر آپ کا طریقہ حج، وہ سارا ان احادیث میں ہم نے الحمدللہ پڑھا اور مطالعہ کیا ہے۔ عزیز طلبہ، ہم الحمدللہ آج کے سبق کے حوالے سے جو پہلی حدیث ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ براہ راست کتاب سے ہم حدیث کا مطالعہ کریں گے ایز یوزل، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ حج کے مسائل و احکام کے بارے میں احادیث ہیں، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں یہ احادیث۔ جو ہمارے پاس پہلی حدیث ہے وہ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قد حج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ فاخبرتنی عائشہ، تو اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے مجھے یہ خبر دی۔ کون کہتے ہیں؟ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ان اول شیء بدا بہ حین قدم مکہ تھا، کہ سب سے پہلے، بے شک سب سے پہلا عمل جس کے ساتھ ابتدا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، انہ توضا، کہ انہوں نے وضو کیا، ثم طاف، پھر آپ نے طواف فرمایا بیت اللہ کا، بالبیت، ثم طاف بالبیت، ثم لم تکن عمرۃ، پھر نہیں ہوا یہ عمرہ، ثم حج ابو بکر، پھر حج ادا کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، فکان اول شیء بدا بہ الطواف بالبیت، تو سب سے پہلے جو عمل جس کے ساتھ ابتدا کی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حج کے آغاز میں، وہ بھی بیت اللہ شریف کا طواف تھا۔ ثم لم تکن عمرۃ، پھر یہی نہیں ہوا پورا عمرہ، ثم عمر ثم عثمان مثل ذلک، تو پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے، پھر عمر بن خطاب آئے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو سب نے اسی طرح کیا جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مکہ میں آ کر حج کی ادائیگی کے لیے عمل کیا، تو ان خلفائے راشدین نے بھی یہی عمل کیا۔ تو اس کو یعنی طواف کو محض انہوں نے عمرہ نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ کہ عمرہ نہیں بنایا اور طواف کیا، تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ 2563 ثم لم تکن عمرۃ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں طواف، 7 چکر طواف بیت اللہ کے، اس کے بعد جب مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر سعی جسے کہتے ہیں، سعی بین صفا والمروہ، اور آخر میں تقصیر یا حلق یعنی سر منڈانا یا منڈوانا نہ ہو، تب تک بیت اللہ کا طواف کرنے سے صرف پورا عمرہ ادا نہیں ہو پاتا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا اس وقت خیال تھا کہ عمرہ کے لیے طواف ہی کافی ہے پہلا، اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے تو، لیکن عمرہ جو ہے وہ پورا عمرہ وہی ہوگا کہ جو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے، اس کے بعد پھر وہ بین صفا والمروہ سعی کرے، اور اس کے بعد پھر وہ تقصیر یا حلق کرنے کے بعد حلال ہو جائے اور احرام کھول دے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں بھی طواف کے بعد آتی ہیں، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو یہ پورا عمرہ ہے۔
آگے حدیث ہمارے پاس 2564 وان ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طاف فی الحج یا بالعمرہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرتے حج اور عمرہ کی ادائیگی کے سلسلے میں، تو اول ما یقدم، تو سب سے پہلے جب آپ تشریف لاتے مکہ میں، سعی ثلاثۃ طواف، تو آپ طواف بیت اللہ شریف کا کرتے، ابتدا کرتے اور پہلے 3 چکر تیز تیز چلتے، وسع اول ما یقدم سعی ثلاثۃ طواف، یعنی جسے رمل کہتے ہیں، ثلاثۃ طواف 3 طواف، و مشار باطن، اور 4 چکر جو ہیں وہ معمول کے مطابق چلتے آہستگی سے، ثم سجدہ سجدتین، پھر آپ 2 رکعتیں ادا کرتے مقام ابراہیم پر، ثم یطوف بین الصفا والمروہ، پھر آپ طواف کرتے صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو یہ پہلا جو طواف قدوم حج کے ساتھ ہوتا یا عمرے کے ساتھ، تو آپ کا یہ انداز اور طریقہ تھا۔ 2564 حدیث میں الفاظ سعی ثلاثۃ طواف، اس کو انڈر لائن کیجئے، مطلب یہ ہے کہ صرف طواف قدوم میں پہلے 3 چکر قدرے تیز تیز چلا کرتے تھے، تب اس کے بعد جتنے بھی طواف کرتے اس میں 7 چکر جو ہیں وہ عام رفتار میں معمول کے مطابق چلتے تھے۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے 2565 وعن ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں وہ قال رمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحجر الى الحجر ثلاثا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا، یعنی تیز تیز چلے، من الحجر الى الحجر، حجر اسود سے ابتدا ہوئی اور حجر اسود تک آپ نے ثلاثا 3 چکر مکمل کیے تیز تیز رمل کر کے، وہ مشاربان، اور 4 چکر آپ نے آہستگی سے عام معمول کے مطابق چل کر کیے، وکان یسعی ببطن المسیل، اور صفا مروہ کے درمیان، اذا طاف بین الصفا والمروہ، جب آپ نے صفا اور مروہ کا طواف کیا تو اس وقت آپ تیز دوڑتے تھے، وکان یسعی ببطن المسیل، بطن مسیل میں، بطن مسیل کیا ہے؟ صفا مروہ کے درمیان آتا ہے یہ علاقہ یا منطقہ یا جگہ۔ تو رمالہ کا مطلب ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کے پہلے 3 چکر حجر اسود سے حجر اسود تک جلدی چل کر لگائے۔ یہ باہر سے آنے والے کے لیے عمرہ کے طواف اور حج کے طواف قدوم میں مستحب عمل ہے، یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ یسعی ببطن المسیل کا مطلب ہے کہ اور بطن مسیل میں دوڑتے تھے۔ معلوم ہوا کہ پانی بہنے کی جگہ بطن مسیل، سیلاب جہاں سے گزرتا ہے، پانی بہتا ہے چلتا ہے، اس کی جگہ نشیبی جگہ بطن مسیل، تو پانی بہنے کی جگہ دوڑ کر چلنا ضروری ہے۔ اب وہاں 2 سبز نشان لگا دیے گئے ہیں، انہیں میلین اخضرین کہتے ہیں۔ اب یہاں بین الصفا والمروہ صفا سائی کے مقام جائیں تو وہاں لمبا راستہ ہے جس کے درمیان تقریباً یا صفا سے اترتے ہی تھوڑا سا آگے مروہ کی طرف چلیں تو یہ میلین اخضرین آتے ہیں، 2 سبز رنگ کے ٹیوبیں لائٹس کے ساتھ اس کو کلیئر کیا گیا ہے، اور اس کے درمیان تیز تیز چلنا ہے، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی۔ آگے ہمارے پاس حدیث طلبہ 2566 عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قادم مکہ تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے، اتل حجرہ، تو آپ حجر اسود کے پاس سب سے پہلے تشریف لائے، سب سے پہلے ابتدا حجر اسود سے ہوئی، فاستلمہ، کہ اس کو آپ نے بوسہ دیا چھو کر، ثم مشى علی یمینہ، پھر آپ دائیں جانب، آپ کے اپنے جسم کی دائیں جانب آپ چلے، مشا یعنی معمول کے مطابق، فرملا ثلاثاً، تو آپ نے رمل کیا 3 چکر یعنی تیز تیز چلنا، و مشا اربعاً، اور آپ 4 جو چکر تھے بیت اللہ شریف کے 7 میں سے وہ معمول کے مطابق چلے، اور 3 پہلے چکر جو ہیں اس میں آپ نے تیزی سے طواف کیا، تیز تیز چل کر، بازو مار کر، اور تھوڑا تھوڑا سا اچھل کر بھی۔
تاکہ معلوم ہو کہ بازو میں قوت ہے اور جسم میں جان ہے۔ ہاں جی 2566 ہے یہ۔ السلام۔ تو حدیث سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں آ کر سب سے پہلا کام طواف ہے مسجد الحرام میں، اور طواف کا آغاز بھی حجر اسود کو بوسہ دینے کے ساتھ، اور پھر یہیں سے بقیہ طواف کو مکمل کیا جائے گا، بشرطے کہ نماز فرض نماز نہ کھڑی ہو۔ اگر فرض نماز کھڑی ہوگی یا جس وقت بھی کھڑی ہوگی تو طواف کو روک کر پہلے نماز ادا کی جائے گی، پھر جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہی نماز کے بعد طواف کا آغاز ہوگا، شروع کیا جائے گا اور مکمل کیے جائیں گے 7 چکر۔ آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 2567 وانی زبیر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سأل رجل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن استلام الحجر، کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حجر اسود کو بوسہ دینے کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو فقالا انہوں نے آگے سے جواب دیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اسے ہاتھوں سے چھوتے اور اسے بوسہ دیتے تھے۔ ہاں جی 2567 تو حدیث میں لفظ یستلمہ کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہاتھوں سے بھی چھوتے تھے اور پھر بعد ازاں بوسہ بھی دیتے تھے۔ نیکسٹ حدیث ہے 2568 وان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لم ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا الرکنین الیمانیین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف، پورے بیت اللہ شریف میں سے صرف 2 رکن یمانی، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی، الرکنین 2 رکنوں کو، ان کو یہ سے مراد حجر اسود اور رکن یمانی ہیں، ان کو صرف چھوتے دیکھا ہے، اور بیت اللہ شریف کے کسی حصے کو آپ کو میں نے چھوتے نہیں دیکھا۔ جیسا کہ لوگ جو ہیں وہ بقیہ حصوں سے بھی اپنے ماتھوں کو، پیشانیوں کو، اپنے سروں کو، جسم کو، ہاتھوں کو رگڑ رہے ہوتے ہیں، اپنی کمروں کو، جسموں کو، پیٹ کو ساتھ لگا لگا کر رگڑتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے غیر مشروع ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ تو حدیث میں الفاظ الرکنین الیمانیین سے مراد رکن یمانی اور حجر اسود ہیں، جو دونوں کعبہ مشرفہ کے ایک ہی جانب، یمن کی جانب دونوں کونوں میں ہیں۔ اگر ممکن ہو تو رکن یمانی کو چھوا جا سکتا ہے، مگر اشارہ کرنے کا ثبوت نہیں، اور نہ ہی بیت اللہ کے بقیہ کسی حصہ کو چھونے کا کوئی صحیح ثبوت ہے۔ آگے ہے 2569 ابن عباس رضی اللہ عنہما قال طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا فی حجۃ الوداع علی بعیر، حجۃ الوداع یعنی آخری اپنا حج جو تھا اس میں اپنی اونٹنی یعنی اپنی سواری پر، اونٹ پر طواف کیا، یستلم الرکن بمحجن، کہ آپ جب حجر اسود کے سامنے آتے تو آپ رکن حجر اسود کو استلام کرتے، ٹچ کرتے، چھوتے، بمحجن اپنی چھڑی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، تو حدیث میں لفظ بمحجن سے مراد وہ چھڑی ہے جس کے آگے کا سرا مڑا ہوا ہو، جیسے کھونٹی وغیرہ۔ تو معلوم ہوا کہ ہجوم کے ہوتے ہوئے اگر چومنا ممکن نہ ہو تو چھڑی وغیرہ سے چھو لے اور پھر اس چھڑی کو بوسہ دے لے، اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہنا ہے، تکبیر کہنی ہے۔ آگے ہے 2570 وعن ہو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت علی بعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ علامہ تعالی الرکن، جب بھی آپ حجر اسود کے سامنے آتے بالمقابل، اشارہ الیہ بشیء فی یدہ وکبرا، تو آپ اپنے ہاتھ میں جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ
حجر اسود کی طرف کی جانب اشارہ کرتے اور ساتھ ہی تکبیر کہتے، اللہ اکبر۔ جی، اس حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر سواری پر بھی طواف کیا جا سکتا ہے، اور حجر اسود کے بالمقابل پہنچ کر اسے انگلی یا جو بھی چیز ہاتھ میں ہو سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ لے تو انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلبہ 2571، وَعَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یطوف بالبیت، کہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ، اور آپ حجر اسود کو چھوتے ہیں اپنی اس چھڑی کے ساتھ، کھونٹی کے ساتھ جو کہ آپ کے پاس تھی، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ، تو پھر آپ اس چھڑی کو بوسہ بھی دیتے۔ تو یہ غالباً اس وقت جب کہ رش زیادہ ہو یا ممکن نہ ہو حجر اسود تک آسانی سے پہنچنا، تو آدمی کو وہاں جمگٹے میں نہ آپ خود کو پریشان کرنا چاہیے نہ کسی کو، تو اگر ممکن ہو تو ہاتھ سے چھو لے اور پھر منہ کو، اور پھر اگر ممکن ہو تو صرف اشارہ کر لے یا کسی چھڑی کے ساتھ چھو کر اس کو بوسہ دے لے اور اللہ اکبر کہے۔ آگے حدیث نمبر عزیز طلبہ 2572، عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، کہتی ہیں کہ خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، لا نذکر الا الحج، ہم نہیں یاد رکھتے مگر حج کو ہی، یعنی صرف حج کا ہی ارادہ تھا ہمارا، حج ادا کرنے کا، اور کچھ نہیں، عمرہ وغیرہ تصور بھی نہیں تھا۔ فلما کننا بصارفہ، جب ہم صرف مقام پر پہنچے، تو مجھے حید آ گیا، تو میں ایام ماہواری میں داخل ہوئی، فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے مجھ پر، میرے پاس آئے، وانا اب کی، اور میں رو رہی تھی، فقال، تو آپ نے فرمایا، لعلک کے نفس دے، گویا کہ آپ کو نفاس آ گیا ہے، یعنی حید کے ایام۔ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال، آپ نے فرمایا، فإن ذلك شيء، بے شک یہ ایسی چیز ہے کہ کتب اللہ علی بنات آدم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ دیا ہے آدم کی بیٹیوں پر۔ ففعلی، پس تم کرو، ما یفعل الحاج، جو ہر وہ عمل کام جو کہ حاجی کرتا ہے، غیر ان لا تطوفی بالبیت، سوائے اس کے کہ تم بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرو، حتی تطہری، یہاں تک کہ تم پاک ہو جاؤ۔ متفق علیہ، سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، امت کی عورتوں پر قیامت تک کے لیے یہ سہولت کی دلیل ہے، اور حدیث میں مذکور لفظ تمش تو کا معنی ہے میں حائضہ ہو گئی یا حیض کی حالت میں آ گئی۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حیض و نفاس کی صورت میں عورت سوائے طواف کے بقیہ سارے حج کے اعمال کرے گی، اور یہ طواف وہ غسل کرنے کے بعد بھی کر سکتی ہے جب پاک ہو جائے گی۔ آگے حدیث 2573، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، بعثنی ابو بکر فی الحجۃ، کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، فی الحجۃ، اس حج میں، الذی امرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا قبل حجۃ الوداع، حجۃ الوداع سے کے موقع سے پہلے وہ حج جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ کس کو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ یہ حجۃ الوداع کی بات ہے 9 ہجری کی بات، سن 9 ہجری میں۔ جو ہی حج فرض ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر بنا کر بھیجا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری ڈیوٹی لگائی، مجھے بھیجا یوم النحر، قربانی کے دن، فی رحت، ایک لوگوں کے گروہ میں، آمارہ، کہ آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ یؤذن فی الناس،
کہ وہ لوگوں میں اعلان کر دے، امرہ ان یؤذن فی الناس، کیا لوگوں میں اعلان کرے، الا سن لو، آگاہ ہو جاؤ، لا یحج بعد العام مشرکن، کہ سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ حج ادا نہیں کرے گا، ولا یطوفن بالبیت عریان، اور نہ کوئی طواف کر سکے گا بیت اللہ شریف کا ننگے ہو کر، نہ کوئی ننگا آدمی جو ہے کپڑوں سے معروم بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بھیجا کہ میں قربانی کے دن لوگوں میں یہ اعلان کر دوں اس بارے میں۔ تو یہ 2573 ہے۔ حدیث میں لفظ راحتن سے مراد لوگوں کا گروہ، اور ہجرت کے 9ویں سال یعنی 9 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج کا امیر مقرر فرما کر بھیجا تھا، اور یہ حدیث بھی ذکر فرمائی کہ سب کو یہ حکم پہنچا دو کہ آئندہ کوئی کافر حج کو نہ آئے اور نہ کوئی ننگا طواف کرے۔ کافروں کا دستور تھا کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، ان کا گمان تھا کہ کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے ہیں، اس لیے ان کپڑوں کو پہن کر ہم طواف نہیں کر سکتے، کہ گناہ سے بڑا گناہ کرتے، گناہ کیا اس کے بعد اس سے بھی بڑا گناہ، والعیاذ باللہ۔ آگے ہے فصل ثانی، الفصل الثانی اس باب کے تحت، اور باب جو جیسا کہ ذکر ہے آپ کو کہ مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے آداب کا بیان، اس سلسلے میں یہ دوسری فصل ہے، اور اس کی پہلی حدیث ہمارے پاس عن المہاجر المکی، مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے جو بیان کرتے ہیں، قالا وہ کہتے ہیں، سئل جابر، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، عن الرجل اس آدمی کے بارے میں، یر البیتا جو کہ بیت اللہ کو دیکھتا ہے، یرفع یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، فقالا تو اس پر انہوں نے کیا فرمایا جابر رضی اللہ عنہ نے کہ قد حججنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، فلم نکن نفعلہ تو ہم نے ایسا کام نہیں کیا، ایسا عمل ہم نے نہیں کیا کہ ہم بیت اللہ شریف کو دے کر ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ رواه ترمذی و ابو داود، امام ترمذی امام ابو داود نے اسے روایت کیا ہے۔ بعض محققین نے اس حدیث کو ضعیف جبکہ بعض اہل علم نے اسے حسن درجہ کی حدیث کہا ہے، واللہ اعلم بالصواب، باقی اس کا مفہوم جو ہے وہ کلیئر ہے، سامنے ہے۔ اگلی حدیث ہے 2575، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال اقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، اقبال فداخلہ مکہ تھا، اور مکہ مکرمہ میں آپ تشریف لائے، فاقبل الی الحجر، سب سے پہلے جو کام آپ نے کیا وہ کیا کہ آپ متوجہ ہوئے حجر اسود کی جانب بیت اللہ شریف میں، فاستلمہ تو سے چھوا بوسہ دیا، جی، ثم طواف بالبیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا طواف کرنے لگے، ثم آتی الصفا، پھر آپ صفا پہاڑی پر آئے، فعلاہ تو اس پر ذرا چڑھے، اوپر بلند ہوئے، حتی ینظر الی البیت، یہاں تک کہ آپ نے دیکھا بیت اللہ شریف کی طرف، ورفع یدیہ تو آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فجعل یذکر اللہ ما شاء ویدعو، اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر بیت اللہ شریف کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، جو بھی چاہتے، جتنا چاہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاہا اللہ کی توفیق سے اللہ کا ذکر کیا وہاں صفا پہاڑی پر چڑھ کر، ویدعو اور دعا کرتے، اور دعا بھی کی۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے روایت کیا ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے جو بھی حج اور عمرہ کرنے میں بیت اللہ کے بعد بین صفا والمروہ کی سعی کرے، صفا مروہ کی سعی، تو یہ طریقہ ہے۔ صفا مروہ کی سعی کی ابتدا میں بیت اللہ کی جانب رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا اور ذکر کی مشروعیت، اور اسی طرح صفا کے علاوہ مروہ پر یعنی دونوں پہاڑیوں پر اسی طرح یہی عمل کرنا ہے، مسنون ہے۔ آگے حدیث ہے ہمارے پاس 2576، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطواف حول البیت مثل الصلاۃ،
کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا نماز کی مثل ہے، الا مگر انکم تتکلمون فیہ، مگر فرق صرف اتنا ہی ہے کہ تم طواف کے دوران آپس میں کوئی ضروری بات بھی کر سکتے ہو ضرورت کے وقت۔ فمن تکلم فیہ، تو جو شخص اس میں طواف کے دوران گفتگو کرے، فلا یتکلمن الا بخیر، تو وہ ہرگز نہ گفتگو کرے مگر خیر کی، بلائی کی، بہتری کی، یا تو اچھی بات کرے دینی حوالے سے، ایک منٹ ذرا، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، دعائیں پڑھے، مختلف گفتگو جو ہے اچھی علمی کر سکتا ہے، اور بقیہ یہ ہے کہ دعائیں اور ذکر اذکار بہتر ہے۔ رواه ترمذی و النسائی و الدارمی و ذکر ترمذی جماعتا، اللہ اکبر۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے، اہل حدیث یعنی اہل علم محدثین کی، وقفوہ علی ابن عباس رضی اللہ عنہما، جنہوں نے اس حدیث کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما پر موقوف قرار ذکر کیا ہے، یعنی مرفوع نہیں بلکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنا قول انہوں نے اس کو قرار دیا ہے، اس حدیث کو مرفوع قرار نہیں دیا، یہ امام ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ 2576، یہی وجہ ہے کہ طواف کے لیے بھی نماز کی طرح طہارت یعنی وضو ضروری ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور الطواف حول البیت مثل الصلاۃ کا معنی کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ طواف بھی بغیر وضو کے نہیں ہوتا، اور اس کے لیے وضو ضروری ہے، جس طرح کہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ صرف باقی بھی خشوع خضوع، توجہ، یکسوئی، گریہ زاری اسی طرح ہی ہونی چاہیے جس طرح نماز میں، سوائے اس کے کہ کچھ گفتگو اچھی سی کی جا سکتی ہے ضرورت کے مطابق، یہ فرق ہے بس۔ آگے ہمارے پاس حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی، جو کہ 2577 ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نازل الحجر الاسود من الجنت، کہ حجر اسود جنت میں سے اترا آیا، حجر اسود جنت میں سے اترا ہے۔ وَهُوَ شَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، اس حال میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، یعنی اتنا زیادہ چمکدار اور واضح تھا، سفید تھا۔ فَسَوَّدَتْ خَطَايَا بنی آدم، تو آدم کے بیٹوں کی یعنی اولاد آدم کی جو خطائیں ہیں، گناہ ہیں، لغزشیں ہیں، معاصی ہیں، انہوں نے اس حجر اسود بیچارے کو مطلب سیاہ کر ڈالا، یعنی جب وہ اس کو بوسہ دیتے ہیں یا استلام کرتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، تو وہ گویا کہ ان کے گناہوں کو چوستا ہے، اور چوس کر گناہوں کو وہ خود سیاہ ہو گیا۔ رواہ احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح، تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اور عزیز طلبہ، فسودت خطایا بنی آدم، اس کو آپ انڈر لائن کر لیجئے، اس کا ترجمہ ہے کہ اس کو بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے پاس حدیث ہے اب اس کے بعد، جو کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں، حجر اسود کی بابت یہ بیان فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، لیبعثنہ اللہ یوم القیامہ، کہ اللہ ضرور اس حجر اسود کو قیامت کے دن اٹھائے گا دوسرے لوگوں کی طرح۔ لہو عینان یبصر بہما، کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھتا ہوگا، ولسان، اور زبان ہوگی، ینطق بہ، جس سے وہ بولتا ہوگا، یشہد علی من استعملہ بحق، اور وہ گواہی دے گا ہر اس شخص کے بارے میں، اور ہر اس شخص کے حق میں جس نے اس کو حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا، اس کو چھوا ہوگا، مطلب یہ کہ اس طواف کے بعد۔
رواه ترمذی و ابن ماجہ والدارمی۔ تو عزیز طلبہ یہ حدیث جو ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور حدیث میں من استعمل بحق، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس سے مراد ہے یعنی جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان کے ساتھ اسے بوسہ دیا، اور اس سے وہ سارے مشرک نکل گئے جنہوں نے شرک کی حالت میں سے چوما ہوگا۔ تو شرک کے ہوتے ہوئے یا بد عقیدہ ہوتے ہوئے اس کو چومنے کا، بوسہ دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، بلکہ الٹا وہ لوگ جو کہ اسے بوسہ دیتے وقت لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں اس کی اجتماع میں گھستے ہیں، انہیں بھی تنگ کرتے ہیں، خود بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ ایسی وہاں کمپیل ہوتی ہے کہ الامان والا فیس، تو آدمی جو ہے وہ بجائے فائدے کے نقصان اٹھا کر گناہ لے کر واپس پلٹتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اس بارے میں جو شریعت نے ہمیں رہنمائی فرمائی ہے وہ اور اختیار دیا ہے، اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ جی عزیز طلبہ، ہم حدیث مطالعہ کر رہے تھے 2578۔ تو اس قسم کا حجر اسود کو استعلام یا بوسہ دینا یہ مستوجب گناہ ہے اور سزا ہے، سزا کا ذریعہ سبب بجائے فائدے کے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سلسلے میں اختیار دیا ہے کہ بوسہ دینے والا حالات کے مطابق بوسہ دے سکتا ہے، اس کو اختیار ہے، اگر ممکن ہو تو بوسہ دے، ورنہ چھڑی وغیرہ سے چھو لے، اور یا پھر دور سے ہی دونوں ہاتھوں کو اس طرف اٹھا کر اشارہ کر لے، اللہ اللہ اکبر کہے، تکبیر کہہ لے، تو انشاءاللہ اس کا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے اس نے بوسہ دیا، اور نہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے اور نہ دوسروں کو ایذا دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ تو عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی بحمد اللہ و بعون جل وعلا آج کا ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے اور اس کو ضبط میں رکھنے اور اس کو منوان آگے کنوے کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔